کیا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہی دجال موجود تھا؟ اور کیا مدینہ کی گلیوں میں ایک ایسا لڑکا رہتا تھا جسے لوگ دجال سمجھتے تھے؟ آج ہم بات کریں گے ابن سیاد کے بارے میں، ایک ایسا پراسرار کردار جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ دجال کا ذکر قرآن مجید میں اشاروں کی صورت میں اور احادیث میں مکمل تفصیل سے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال کے فتنہ سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ دجال ایک انسان ہوگا، بہت بڑا فریب کار، جھوٹے معجزے دکھائے گا، جھوٹی جنت اور جہنم دکھائے گا۔ وہ دنیا کو گمراہ کرے گا اور صرف اللہ کی توفیق اور ایمان ہی انسان کو محفوظ رکھے گا۔ حدیث کے مطابق یہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اصل نام ابن سیاد تھا، مدینہ کے قریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ نابینا تھا یا دونوں آنکھوں میں نقص تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ غیر معمولی باتیں کرتا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ اس کو دیکھنے گئے۔ وہ کھیل رہا تھا اور اپنی سانسوں سے عجیب سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے چند سوال کیے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ میرے رسول ہیں یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ ایک دن نبی نے اس سے دل کی بات چھپائی۔ ابن سیاد نے کہا لیکن مکمل نہ کر سکا۔ سیدنا عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اسے قتل نہ کر سکو گے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا قتل جائز نہیں۔ سیدنا عمر اور بعض صحابہ کو یقین تھا کہ یہی دجال ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن سیاد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے۔ بعد میں وہ مسلمان بھی ہوا، حج پر بھی گیا اور کہا کرتا تھا، میں دجال نہیں ہوں، لیکن پھر بھی لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ ایک موقع پر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے اس کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا اور اس کا حال عجیب تھا۔ بعض صحابہ کا گمان وہی دجال تھا۔ جمہور علماء اور محدثین وہ اصلی دجال نہیں تھا، صرف مشابہ صفات رکھتا تھا یا شیطان زادہ تھا۔ امام نووی، ابن حجر اور ابن تمیمہ نے کہا، ابن سیاد دجال نہیں تھا بلکہ ایک اور شخصیت ہے، اصلی دجال آخر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ابن سیاد کی حقیقت کچھ بھی رہی ہو، لیکن اصل دجال کا فتنہ ابھی باقی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن، دعا اور ایمان کا ہتھیار دیا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنا، مدینہ و مکہ کے امن کو یاد رکھنا اور اللہ کی پناہ بھی واحد حل ہے، کیونکہ دجال سے زیادہ بڑا امتحان کوئی نہیں ہوگا۔